السلام علیکم ویورز، آج کی ہماری ویڈیو اگنو ایم اے اردو اسائنمنٹ پر ہونے والی ہے، جس کا کورس کوڈ ہے MUD001۔ یہ اسائنمنٹ 2022 جولائی سیشن اور 2023 جنوری سیشن والوں کے لیے ہے، جس میں آج ہم اس کا سوال نمبر 1 سولو کریں گے۔ سوال دیا ہے لسانیت کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اقسام اور اہمیت پر مفصل مضمون لکھیے، جس میں ہم لسانیت کی تعریف بیان کریں گے اور اس کی اقسام اور اہمیت کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں لسانیت کی تعریف۔ زبان کو اور عربی میں لسان کہتے ہیں، اور وہ علم جو زبان کا سائنسی مطالعہ پیش کرے اسے لسانیت کہا جاتا ہے۔ لسانیت دراصل زبانوں کا وہ علم ہے جس کے اندر وسیع تر معانی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ علم زبانوں کو ایک نئی زندگی، توانائی اور پہچان ہی عطا نہیں کرتا، بلکہ زبانوں کے خاندان، ان کے آپسی رشتے، زبانوں کے ایک دوسرے پر پڑنے والے اثرات اور بدلتے ہوئے منظرنامے میں ان کے مختلف رویے سے بھی روشناس کراتا رہتا ہے۔ لسانیت کا علم دوسرے علوم کے مقابلے زیادہ پرانا نہیں، لیکن باضابطہ ایک علم کی حیثیت سے اسے پہچان 19ویں صدی کے نصف آخر میں حاصل ہوئی۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہم لسانیات کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ لسانیات کی ایک اصطلاح پر نظر ڈالیں تو لسانیات لسان سے بنی ہے، جس کے معنی زبان کے ہوتے ہیں۔ لسانیت کو انگریزی میں لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ لسانیات دراصل وہ علم ہے جس کے ذریعے زبان کی اصلیت، اس کی شکل، بناوٹ، عروج، ترقی اور انقلاب جیسے مسائل پر غور و خوض کیا جاتا ہے، اور ان سب کا طریقہ خارجی اور سائنٹیفک ہوتا ہے۔ لسانیت کا علم سائنٹیفک طریقے سے زبان کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس علم کا موضوع زبان ہے۔ مرزا خلیل احمد بیگ اپنی کتاب میں مرزا خلیل احمد بیگ کی کتاب، اس کا نام ہے لسانی تناظر، میں یوں رقم طراز کرتے ہیں کہ لسانیات زبان کے سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ اب بات کرتے ہیں لسانیات کی اقسام۔ زبان سے متعلق مسائل کی نوعیت کے پیش نظر لسانیات کو مزید حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ تاریخی لسانیات، تقابلی لسانیات، اطلاقی لسانیات، توضیحی لسانیات وغیرہ۔ یہ 5 لسانیاتیں دی ہیں، اس کے بارے میں آگے جانیں گے۔ پہلے ہے عام لسانیات، یعنی جنرل لنگوسٹکس۔ یہ لسانیات کی وہ شاخ ہے جس میں زبان سے متعلق تمام اصول و ضوابط کو لسانیاتی نقطہ نظر سے پرکھا جاتا ہے۔ اس میں زبان کی اصلیت، اصول و تجزیے پر بحث کی جاتی ہے۔ اطلاقی لسانیات، یعنی اپلائیڈ لنگوسٹکس۔ اسے عام لسانیات اور تجزیاتی لسانیات کا عملی پہلو بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے علوم کے سیکھنے، سکھانے یا زندگی کے دوسرے شعبے میں لسانیات کے اصول سے مدد لینے کا عمل دخل اطلاقی لسانیات کے دائرے میں ہی آتا ہے، جیسے بیرونی زبانیں سکھانا، ترجمے کی مشین بنانا، کسی زبان کا کوڈ تیار کرنا، کسی زبان یا بولی کا علاقائی جائزہ لینا وغیرہ۔ تاریخی لسانیات، یعنی ہسٹوریکل لنگوسٹکس۔ لسانیات کا یہ شعبہ نہایت قدیم ہے۔ اس شعبے میں زبانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تاکہ عہد بعہد ان کی تبدیلیوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ یہ تبدیلیاں ظاہری اور باطنی کسی بھی سطح پر ہو سکتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا صرف تلفظ ہی نہیں بدلتا، بلکہ اس کی قواعد اور اس کے معانی میں بھی کسی حد تک فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض حالات میں زبانیں ناپید بھی ہو جاتی ہیں۔ تاریخی لسانیات میں ہم ان اصولوں اور قواعد کا مطالعہ کرتے ہیں جن کے سبب زبانوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور ان کی شکلیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ تاریخی لسانیات میں زبان کے ماخوذ، ارتقاء اور تشکیل یا بازیافت سے بحث ہوتی ہے۔ اس میں الفاظ کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور ان گروہوں کے مطالعے کے ذریعے زبان کے اصل وطن کی شناخت اور اس کی خصوصیات معلوم کی جاتی ہے۔ اس خاندان کے اصل روپ کی تحقیق کرنی ہو، اس کی موجودہ زبانوں کے علاوہ پرانی شاخوں کے الفاظ بھی سامنے رکھے جاتے ہیں۔
مفرد الفاظ کے علاوہ قدیم زبانوں کے پھیلاؤ، علاقے اور وجود سے بہت سے تاریخی نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تہذیبی اور مذہبی حالات کو دریافت کرتے وقت ان سے متعلق علوم پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ توضیحی لسانیات، تجزیاتی لسانیات، ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس، یہ لسانیات کا ایسا شعبہ ہے جس میں زبان کی توضیح اس کی تمام لسانی سطحوں پر کی جاتی ہے۔ اس میں زبانوں کی توضیح میں تحریری کے بجائے تقریری زبان کو اولیت دی جاتی ہے۔ اس میں زبان کی ہر سطح پر صرف آوازوں کا ہی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آوازوں کی ادائیگی، تلفظ، درجہ بندی اور اس کی اکائیوں کا مطالعہ توضیحی لسانیات کے ذیل میں آتا ہے۔ اسی بنا پر موجودہ دور میں آوازوں کو بنیاد بنا کر کسی زبان کے مطالعے کا رواج عام ہوا ہے۔ علم صوتیات تو پوری طرح اسی پر منحصر ہے۔ ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس، صوتیات، فونیٹکس، تجزیہ صوتیات، فونیمکس، صرفیات، مورفولوجی، نحویات، سینٹیکس، معنیات، سیمینٹکس۔ صوتیات یعنی فونیٹکس، توضیحی لسانیات میں صوتیات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کا انحصار آوازوں پر ہے۔ آوازوں کے علامتی و تصوراتی نظام کو زبان کہتے ہیں۔ ہمارے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ آوازیں دوسری متعدد آوازوں سے مل کر زبانوں کو جنم دیتی ہیں۔ کسی بھی زبان کی ادائیگی میں ان آوازوں کا کلیدی رول ہوتا ہے۔ اس کے بغیر زبان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آوازیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لہٰذا ان آوازوں کی گروہ بندی، ان کے آپسی رشتے کا تعین اور اس کے ساخت اور ماہیت کی جانچ صوتیات کے ذیل میں ہی آتی ہے۔ اس علم کے ذریعے دنیا کی تمام زبانوں کی آوازوں کی درجہ بندی بھی کی جاتی ہے۔ تجزیہ صوتیات، فونیمکس، اسے اردو میں تجزیاتی صوتیات یا فونیمیات بھی کہتے ہیں۔ فونیمیات دراصل لسانیات کی وہ شاخ ہے جس میں ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا مطالعہ اور اس کی تعین کرتے ہیں۔ یوں تو کسی زبان میں آوازوں کی کل تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ان کی تفاعلی اہمیت چند آوازوں تک ہی محدود ہوتی ہے۔ جیسے اردو میں کل فونیمیوں کی تعداد 58 ہے، لہٰذا فونیمیات میں ہم انہی چند محدود آوازوں کی پہچان اور ان کا تعین کرتے ہیں۔ صرفیات، مورفولوجی، صرفیات کو مارفیمیات بھی کہتے ہیں۔ یہ لسانیات کی وہ شاخ ہے جس میں لسانیاتی نقطہ نظر سے الفاظ کی ساخت، اس کی اصول و قواعد اور اس کے استعمال سے بحث کی جاتی ہے۔ کسی بھی زبان کی چھوٹی بامعنی اکائیوں کا مطالعہ اسی شعبے کے ذیل میں آتا ہے، جیسے الفاظ کے جنس، ان کی تعداد، ان کے حالات، کیفیات، زمانہ، ازداد وغیرہ کا مطالعہ۔ نحویات یعنی سینٹیکس، کسی زبان میں الفاظ کی مخصوص اور بامعنی ترتیب کو نحویات کہتے ہیں۔ یہ وہ ترتیب ہے جس سے کسی زبان کی نحوی ساخت کے اصول مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی زبان میں جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ نحویات کے ذیل میں آتا ہے۔ جیسے کہ یہ رفیع ہے لیکن رقیب لکھ دیا ہے، تو آپ صحیح کر لینا۔ رفیع نے گانا گایا، یہ اردو نحو کے اعتبار سے الفاظ کی صحیح ترتیب ہے۔ اگر اسے ہم اس طرح کہیں کہ گانا گایا رفیع نے، تو اس کے اظہار میں پیچیدگی کا احساس ہوتا ہے۔ نحویات انہی جملوں کی صحیح ترتیب سکھاتی ہے۔ معنیات، لفظ یا جملے کے اندرونی معنی کی تلاش معنیات کے ذیل میں آتی ہے۔ لہٰذا وہ علم جس میں ہم لفظوں اور جملوں کے مطالب و مفاہیم کا مطالعہ کرتے ہیں اسے علم معنیات کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان مفاہیم کا زبانوں پر کیا اثر پڑتا ہے، نیز کسی بھی لفظ اور اس کی مفہوم کے بیچ کیسا رشتہ ہے، یہ رشتہ منطقی ہے یا علامتی، ان سب کا علم جس سطح پر ہم حاصل کرتے ہیں انہیں ہی ہم علم معنیات کہتے ہیں۔ تقابلی لسانیات، کمپیریٹیو لنگوسٹکس، تقابلی لسانیات میں تاریخی اعتبار سے ان زبانوں کا جائزہ لیا جاتا ہے جن کا آپس میں کوئی رشتہ ہوتا ہے، ان کی مادہ زبانوں کا پتہ لگایا جا سکے جن سے بعد میں دیگر زبانیں نکلیں اور پھر وقت اور حالات کے تحت
ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں ولیم جونز نے تقابلی لسانیات کے ذریعے ہی یہ پتہ لگایا کہ ہندوستان کی سنسکرت زبان کا ماخوذ وہی ہے جو یورپ کی دیگر زبانوں جیسے جرمنی، فرانسیسی، انگریزی وغیرہ کا ہے۔ اس طرح یہ زبانیں آپس میں بہنوں کا رشتہ رکھتی ہیں۔ غرض کے تقابلی لسانیات کے ذریعے بہت سے ایسے راز منکشف ہوتے ہیں جن سے دیگر زبانوں کے آپسی رشتے، ان کے علاوہ بھی کئی ایسی شاخیں ہیں جن کا براہ راست تعلق لسانیات سے ہے اور جس نے جدید دور میں کافی ترقی کی ہے۔ وہ شاخیں ہیں اسلوبیات، ساختیات اور نشانیات وغیرہ۔ یہ وہ شاخیں ہیں جن میں زبان کی ساخت، ادب میں مستعمل زبان اور ان کے اثرات کا مطالعہ اور تعین کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لسانیات کی اہمیت کے بارے میں۔ آج لسانیات کا علم زندگی کے ہر شعبے میں کسی نہ کسی سطح پر اثر انداز ہے۔ دراصل لسانیات کا تعلق ہماری زندگی کے اس حصے سے جس کے بغیر ہماری زندگی کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگرچہ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ہم ایک اچھی بھلی زبان بولتے ہیں اور وقت ضرورت ہم اس کے ذریعے اپنے خیالات کی ترسیل بھی کرتے ہیں، پھر زبانوں کی پیدائش، اس کی ارتقاء اور ان کے عروج اور زوال کی معلومات سے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ ایسے لوگوں کو یہ ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ زبان ہمارے خیالات کی ترسیل کا صرف ایک ذریعہ نہیں بلکہ ہماری تہذیب اور ہماری کلچر کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر ہمیں اس پہچان کو بنائے رکھنا ہے تو پھر اس کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی معلومات کی فراہمی لازمی ہے، اور یہ معلومات ہمیں لسانیات کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک علم کی حیثیت سے بھی لسانیات کا مطالعہ اپنے اندر ڈھیر سارے پیغامات چھپائے ہوئے ہیں جن کی کشائی اس کے مطالعے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس علم کو ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنائیں اور اسے آگے بڑھانے کی سعی کریں۔ لسانیات جہاں ہمیں اپنی زبان کے سمجھنے اور بچائے رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے، وہیں دوسری زبانوں سے رشتہ انسلاک پیدا کر کے دنیا کے تمام افراد کو ایک رشتے میں جوڑنے کا کام بھی انجام دیتی ہے۔ بنی نوع انسان کو کئی حصوں میں تقسیم کرتی ہے، لیکن یہ لسانی گروہ اتنے بڑے اور طاقتور ہیں کہ جس نے اکثر ملکی سرحدوں کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ جیسا کہ آئرلینڈ سے لے کر بنگال تک ایک ہی نسل کے لوگ موجود ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں اہل مدغاسکر چل انڈونیشیا تک پہنچے۔ زبان دلوں کے جوڑنے کا کام کرتی ہے، لہذا زبان کی فطرت سے واقفیت سماجی کارکن یعنی سماج میں کام کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ ایک سماجی کارکن جن لوگوں کے بیچ کام کرتا ہے، ان لوگوں کی زبان مختلف ہو سکتی ہے، ان کی زبانوں کے ساتھ ساتھ ان کے لہجے میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ اس فرق کو جاننا اور اسی کے اعتبار سے زبانوں کو سیکھنا ایک کارکن کے لیے نہایت ضروری ہو جاتا ہے تاکہ زبان کے ذریعے وہ ان کے دلوں میں اتر سکے۔ ہمارے یہاں 18ویں صدی میں انگریزوں کا عمل دخل جب باضابطہ شروع ہو گیا، تب ان لوگوں نے اپنے کام کاج کی خاطر یہاں کی زبانوں کا جاننا ضروری سمجھا۔ ایسے میں لسانیات سے ہی ان لوگوں نے مدد لی اور انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ قومی سطح پر بھی لسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے لسانیاتی نقطہ نظر کی ضرورت پڑتی ہے۔ معیاری زبان، قومی زبان، سرکاری زبان، علاقائی زبان، شہری زبان، دیہی زبان، دیہی مطلب دیہاتی زبان، کاروباری زبان اور نسوانی زبان وغیرہ ایسی کئی اقسام ہیں جنہیں سمجھنے اور ان کا مقام متعین کرنے کے لیے لسانی فطرت اور نقطہ نظر کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تبھی انصاف کے ساتھ ان تمام زبانوں کی انفرادی شناخت قائم کی جا سکتی ہے۔ غرض کہ لسانیات کی اہمیت اور افادیت نہایت وسیع ہے جسے چند صفحات میں سمیٹنا آسان نہیں۔ آج کی ترقی یافتہ زندگی میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، لہذا لسانیاتی تحقیق کا تقاضا ہے کہ اس کی جانب خاطر خواہ دی جائے تاکہ اس کے مزید روشن گوشے سے ہماری زندگی اور بہتر ہو سکے۔